پوری قوم کو مبارک ہو جی. ڈالر ایک دن میں 4 روپے نیچے گر گیا اور روپے کی قدر جو ہے وہ بہتر ہوئی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے بھی آج جو ہے وہ بڑی زبردست وہ دکھائی ہے پروگریس. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کارنامہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑے اکنامکس کے وہ آ گئے, ٹائکونز آ گئے ہیں, یا کوئی بڑے میتھمیشنز آ گئے جنہوں نے ایسا اکانومی کا حساب کتاب لگا کے پاکستانی اکانومی کو اوپر لے گئے ہیں اس دور میں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو ہے ملک جو ہے یہ پہلے سے ہی بھیک پہ چل رہا تھا, قرضوں پہ چل رہا تھا. یہ آج کا نہیں ہے, یہ پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ کنٹینیو رہا. عمران صاحب بھی سارے مسلم ممالک, چائنا, IMF میں جا کے پاکستان کے لیے امداد مانگا کرتے تھے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی مانگا کرتے تھے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی IMF کی ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے IMF کا, شکریہ ادا کرنا چاہیے امریکہ سپانسرڈ IMF کا. مطلب میں کوئی امریکہ کی تائید نہیں کر رہا ادھر, خدا نہ خواستہ, میں بتا رہا ہوں کہ ہماری سیاسی حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر. مطلب کنویں کے اندر تو ہر بندہ شیر بنا ہوتا ہے نا, لیکن ہماری حیثیت یہ ہے کہ آج روپیہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ امریکن انسٹرومنٹ IMF نے جو ہے آپ کو یہ خبر آئی کہ جی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور بھائی خبر آنے کی دیر تھی, ابھی ایگریمنٹ کا وہ آیا بھی نہیں ریٹرن کیا ایگریمنٹ ہوا ہے, لیکن اتنی ہی دیر تھی. اسٹاک ایکسچینج, بزنس, سب آپ کا. تو یہ تو ہماری سیاسی حیثیت ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی. اور باتیں ہم سے کرا لو کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے تو آزاد اتنا ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے. بھائی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہم بھی اسی مٹی کے, ہمیں بھی چاہیے کہ خود مختار پاکستان ہو. لیکن میں اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں؟ میں نے تو نہیں بنانا, عوام نے تو نہیں بنانا, یہ لیڈروں نے بنانا تھا جو ووٹ لے کے آئے ہیں, جنہوں نے پروٹوکولز انجوائے کیے ہیں, پرائم منسٹر شپ انجوائے کی ہیں, پریزیڈنٹ شپ انجوائے کی ہے, اقتدار انجوائے کیا ہے. انہوں نے ہمیں کشکولوں پہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں IMF پہ لگایا ہوا ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو, خواہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو, وہ سب کشکول پہ لگایا ہوا ہے, اور کسی نے توڑنے کی کوشش نہیں کی. جب اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے بلکہ ہماری اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ چائنا سے اب خبر آ گئی کہ $2 ارب مل رہے ہمیں, اکانومی ٹھیک ہوگی, IMF سے آ گئی, سعودی عرب سے آ گئی. تو اگر انٹر ڈیپینڈنس رہے گی دوسرے ممالک کی اکانومی میں, تو آپ کوئی بھی کنٹری کس طرح یہاں پہ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی بنا سکتی ہے؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن کل اسد عمر صاحب میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور ان کو میں نے کراس کویشچننگ کر رہا تھا عمران خان صاحب کے بیانیے خبروں کو. میں نے کہا عمران صاحب کی ہر بات کو ہم مان سکتے ہیں, کرپشن کی بات پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, میرٹ کی بات پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن یہ جو انہوں نے بیانیہ سازش کا امریکہ کے ساتھ جوڑا ہے اس کے وہ بھی ہم مان سکتے ہیں. اس کے لیے ایویڈنس چاہیے, ہارڈ کور ایویڈنس. اور میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو ایویڈنس ہونا چاہیے تحریک انصاف کے پاس پہلے ہی. یہ لوگ بکے, یہ لوگ گئے, یہ لوگ ڈالرز میں بکے, سازش ہوئی, اداروں کو پتہ نہیں چلا, وہ ایویڈنس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک ایویڈنس کی جو جہت بتائی وہ یہ تھی کہ جی امریکن ایمبیسی کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں ہمارے مخالفین کی, یا جو بعد میں لوٹے ہو گئے, تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے. تو یہ بعد میں تھوڑا سا ویٹیج تو ہے. تو ہم نے ان میں سے ایک شخص کو آج پروگرام میں 2-3 منٹ کے لیے مدعو کیا ہے, جو جس کی طرف اسد عمر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو امریکن سے مل رہے تھے اور اس سازش کی تیاری کر رہے تھے امریکن ایمبیسی کے اندر. تو ہمارے ساتھ ویسے تو پینل میں آپ کو پہلے بتا دوں, انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں, لیکن کچھ منٹس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسے ممبر نے جو امریکن ایمبیسی میں جس کا ذکر اسد عمر صاحب نے کیا, اس ڈنر میں یا اس ملاقات میں امریکنز کے ساتھ موجود تھے, اور ان کا نام ہے نن ادر دین محمد زبیر صاحب, جو گورنر بھی رہے ہیں سندھ کے, اسد عمر صاحب کے بھائی بھی ہیں, اور obviously وہ آپ کی اپنی بھی ایک سیاسی حیثیت ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. زبیر صاحب کل اسد عمر صاحب فرما رہے تھے, تو آپ بھی مجھے پتہ چلا ہے ان ممبران میں سے ہیں, پولیٹیشین میں سے ہیں جنہوں نے امریکن ایمبیسی میں ملاقاتیں کی. یہ کیا ملاقاتیں تھیں؟ کیا امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ جو ہے اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آئے؟ کون کون وہاں موجود تھا, تھوڑا بتائیے گا. یہ اتنی بڑی مطلب جھوٹ ہی کہنا چاہیے یہ خبر, کیونکہ یہ جب بات چیت ہو رہی تھی جب نو کانفیڈنس موشن کے دوران کہ جی وہ جو امریکن سے ملنے کے حوالے سے الزامات لگا رہے تھے, تو اس میں 3-4 ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا, اور عمران خان صاحب نے بھی کیا, اور کچھ چینلز نے بھی پک کیا کہ جی کون کون سی ڈیٹ پر کون کون مسلم لیگ نون کے لوگ ملتے رہے ہیں. اور ایک ملاقات ایک ڈنر ہوا تھا جو کہ ان کے احمد جواد صاحب PTI کے پہلے انفارمیشن سیکرٹری ہوتے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا PTI, انہوں نے ڈنر دیا تھا جس پہ کوئی 70-80 لوگ موجود تھے, صحافی بھی تھے اور وہ بھی تھے, پولیٹیشینز بھی تھے, جرنلسٹ, اینکرز وغیرہ بھی تھے,
اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ تھے جس میں میں بھی شامل تھا, احسن اقبال شامل تھے, شاہد خان عباسی شامل تھے, 8-10 ڈپلومیٹ تھے وہاں, جرمن ڈپلومیٹ بھی تھے, امریکن ایمبیسی میں تھا یا احمد جواد صاحب کے گھر پہ تھا؟ نہیں, احمد جواد صاحب کے گھر پر تھا. اور یہ اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے, اسلام آباد میں ڈنرز ہوتے ہیں جس پر ڈپلومیٹس آتے ہیں. اب اس کو رنگ ایسے دیا گیا, اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جھوٹ, وہ رنگ ایسے دیا گیا کہ ایز اف امریکن ڈپلومیٹ سے یہ ملنے کے لیے گئے. نہ ہی ایمبیسی گئے تھے, نہ ہی وہ اکیلی وہاں کوئی امریکن ڈپلومیٹ وہاں آئے تھے یا آئی تھی. وہااں 8-10 ڈپلومیٹ تھے, باقی وہاں پہ کوئی سازش ہوئی, کوئی بات ہوئی عمران صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کی یہاں پہ, کیونکہ آپ لوگ لائک مائنڈڈ لوگ؟ نہیں, وہ ان کو گرانے کی سازش تو نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب بھی ایسا ماحول ہوتا ہے, آج کی بات نہیں, سال پہلے بھی اگر کوئی ڈنر ہوا ہوگا اور ہوتے رہے ہیں جس میں میں نے بھی اٹینڈ کیے, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, جس میں ڈپلومیٹس آتے ہیں, پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے پوچھنا ہم اپوزیشن میں دیں, ہمارا ان پٹ لینا کہ جی کس طرح سے سچویشن ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں شروع ہو گئی تھی, تو آبویسلی دے ور انٹرسٹڈ ان. تو اس کے علاوہ زبیر صاحب آپ کے خیال میں آپ یا پی ایم ایل این میں سے کوئی بندہ امریکن ایمبیسی جا کے نہیں ملا اور اس میں بات نہیں ہوئی عمران صاحب کی گورنمنٹ کیسے گرانی امریکن کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں, آن ریکارڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں. بالکل جھوٹ ہے, اور یہ اس کو وزن دینے کے لیے, سازش کو وزن دینے کے لیے کیا گیا تھا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, کوئی میرٹ نہیں ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آپ اپنے بھائی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپ کے نزدیک یہ جھوٹ انہوں نے بیانیہ باندھا ہے اس کو لے کے. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ جو آج ڈالر نیچے آ گیا, اس میں آبویسلی آپ کی گورنمنٹ کا کریڈٹ تو کوئی نہیں, لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج شہباز شریف صاحب جو کھڑے ہوئے تھے مری میں, اور مری ہائی وے کا آئی تھنک پلان بن رہا ہے, اس قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے فالتو کے اس طرح کے ہائی ویز اور اس کے اوپر جائے؟ ابھی تو ہمارے پاس کھانے کو پیسے پورے نہیں ہو رہے. کامران, جو بات آپ کر رہے ہیں ڈالر نیچے آیا, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بات میں نے سنی آپ کے زبان سے, تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو ڈالر پچھلے دنوں اوپر گیا تھا اس میں بھی شہباز شریف کا کوئی گناہ نہیں تھا. یہ بھی اچھی بات ہوتی, کیونکہ آپ 4 ہفتوں میں نہ کسی ملک کی معیشت کو تباہ کر سکتے ہیں, نہ اس کو سنبھالا دے سکتے ہیں. یہ تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہو یا مہنگائی کم ہو جائے, یا ڈالر آپ کے روپے کی قدر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایک منتخب حکومت جو ہے جب آتی ہے تو اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے. پہلے سال 2 سال کی جو اس کی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس کے اثرات پہ اگلے 3-4 سالوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 3-4 ہفتوں کی جو حکومت ہے اس کی جو پلاننگ ہے اس کی وجہ سے ڈالر اوپر چلا گیا, یا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, نیچے آ گیا, یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. اچھا سر, ایک آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا میں تھوڑا آپ کو جواب دے دوں, اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ذرا وائڈر پکچر میں نے دکھائی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سارا کچھ ہوا ہے نا. یہ آئی ایم ایف کی وہ ڈیل تھی جو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی, یہ آپ نے بھی کی ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے کی تھی نواز شریف صاحب نے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی. تو آپ نے اس ملک کی اکانومی کو آزاد تو نہیں کیا نا. آپ یہی ہے نا ہماری, جی شہباز شریف کامیاب ہو گئے آئی ایم ایف کو منانے میں, عمران خان کامیاب ہو گئے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا یہ موقف ہے, آپ فرمائیے آگے. جی میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں, دنیا کی کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے قرض نہ لیتی ہو. ہاں قرض کا استعمال, ہاں یہ بات درست ہے کہ کن شرائط پر آپ قرض لے رہے ہیں. آپ نے جو گنوایا کہ ہمارے سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ بھی قرض لیتی رہیں, ہم نے بھی لیا. ہم اپنا دور کا جواب ضرور دینے کے پابند ہیں کہ ہم نے اس قرض سے کیا بجلی کے کارخانے نہیں لگائے, ہم نے اس قرض سے اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں دیا, ہم نے اس قرض سے میرے سوال پہ آ جائیں گے تو ماضی بڑا پرانا ہے, وقت بڑا کم ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ مری میں آپ ہائی وے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں, جب ہم نے موٹر وے بنانا شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف اپنے لیے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بنا رہے ہیں, یا بڑے لوگوں کے لیے ایک لگژری لائف جو گزار رہے ہیں ان کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں. آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ موٹر وے کتنا ضروری تھا, جی ٹی روڈ پہ جانا
کتنا مشکل ہے اور آبادی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد موٹر وے ضروری تھا پاکستان کے لیے. آپ یہ دیکھیں لاہور سے جو کراچی موٹر وے بن رہی تھی جو سکھر تک بنی ہے اس پر لوگ نواز شریف کو کتنی دعائیں دے رہے ہیں. اب آگے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹائمنگ اور پرائرٹی کی اس وقت ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہوا ہے, آپ کو ہائی وے کی سوجی ہوئی ہے, میں یہ سوال کر رہا ہوں صرف. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ بھی چلتی ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ بھی چلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جب ہم خوشحال ہوں گے تب ہم یہ بات کریں گے. جب ہم خوشحال ہوں گے, جب اپنا پیسہ ہوئے گا تب ہم جو ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ اب آپ جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی آئینی مدت پوری کرے گی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہائی ویز بھی بنیں گی. حالانکہ اس ملک میں ہیلتھ سے لے کے ایجوکیشن تک بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور انفلیشن تو خیر چھوڑ ہی دینا جو لوگوں کو کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی. علی محمد خان صاحب میں چاہوں گا کہ آج آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں. یہ مناسب نہیں ہے کوئی بات. جی میاں صاحب کیا مناسب, میری کوئی بات آپ کو کبھی مناسب ویسے بھی نہیں لگی, اب تو آپ حکومت میں آپ کو لگنی بھی نہیں چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. جی فرمائے کیا کہہ رہے ہیں, جلدی بول لیں. جی نہیں کامران شاہد صاحب جو بھی کہیں مجھے تو اچھا لگے گا, میں تو کبھی ناراض نہیں ہوا کیونکہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ کی آواز اتنی سریلی ہے کہ میرے جیسے لوگ تو ویسے ہی آپ کے مداح ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے کہ یار دیکھو آپ نے پچھلے 2013 سے 2018 تک پنجاب کے ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں اور 2018 سے سر میں اس پہ آتا ہوں. میاں صاحب ابھی ایک منٹ پورا پروگرام پڑا سر. دیکھیں اس کا موازنہ ضرور کیا کریں. سر آتا ہوں. ویسے تو سر آپ کی سائٹ پہ بھی بہت ہے لیکن بہرحال بہت شکریہ, آپ نے آواز کی تعریف کر دی, کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن چلیں. انجینئر علی گزارا ہی ہے. اچھا نہیں تسی سمجھے نہیں, میں تھوڑی گل نہیں کر رہا. علی محمد خان صاحب یہ آج کا کانفیڈنس لیول آپ چیک کریں ذرا میاں شہباز شریف صاحب کا, سن لیں ذرا پہلے اور اب آپ سے پوچھوں گا کہ اب آپ آئندہ کیا کرنے لگے, سنوائیں. جی شروع میں سوچ تھی کہ ہم ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے, اب سب یکسو ہیں کہ ہم یہ جو 14 مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں گے. اور 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. چین کب تک ہماری مدد کرے گا, وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. کمال یہ ہے کہ جو سوال ہمیں کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب اپنے آپ سے کر رہے ہیں. جی علی بھائی بات یہ ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو رہے 14 مہینے سے پہلے, واٹ ول یو ڈو, کانفیڈنس بڑھ گیا ہے اس حکومت کا. بہت شکریہ کامران بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو آپ نے ابتدائیہ میں محمد زبیر صاحب کا سنایا اور آپ نے ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب کا بھی حوالہ دیا, تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس پہ دوبارہ اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح کروں اور آپ کے سوال کا پھر جو ابھی آپ نے اس کا بھی جواب دوں. ضرور. دیکھیں محمد زبیر صاحب نے ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو کلیدی طور پہ اس جو سازش ہے یا جو مداخلت ہے, جو بھی آپ اس کو نام لیں, گلاب کو کسی بھی نام سے پکاریں اس کی خوشبو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو عمل ہوا ہے, جو قبیح عمل ہوا ہے, اس کو چاہے جو بھی نام دیں, سازش ہے, مداخلت ہے, جو بھی ہے, انٹرفیرنس ہے, وٹ ایور, لیکن اس کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ گرائی گئی. اس کی ریزن کیا تھی؟ ایک ایسا آدمی جس نے پہلی بار 40-50 سال میں پاکستان میں کھڑے ہو کے امریکہ جو مائی باپ ہے بہت سے لوگوں کا, انکل سیم کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یہ سوچ کے ہی ان کو ہال اٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ جو لوگ صبح شام لیٹے رہے ہیں ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ کھڑا بھی رہ سکتا ہے. تو یہ جو کام ہوا ہے تو محمد زبیر صاحب نے اس کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. کبھی کسی اس شخص نے جو کسی سازش کا یا مداخلت کا یا کسی غلط کام کا قبیح عمل کا حصہ رہا ہو, اس کو آپ پورے 22 کروڑ عوام کے سامنے بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ جناب آپ نے کیا, وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ میں نے نہیں کیا. لیکن میں کیا کہوں, آپ کیا کہیں, محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں, کامران بھائی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ وہ ہے کہ ایک نیشنل لیول کی امپورٹنٹ کمیٹی, اس نے جو بات کی وہ کیا تھی. چونکہ کافی 2-3 مہینے گزر گئے ہیں تو تھوڑا سا یادداشت کی خاطر, کیونکہ میں نے نہیں لیکن آپ کے پروگرام میں یہ چیز آئی, اس لیے میرا جواب, میرا فرض بنتا ہے. یہ جو ہمارے نیچے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 37th میٹنگ ہوئی تھی, اس کا اعلامیہ اور اس کے متعلقہ پورشن پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا, ہو سکتا ہے لوگوں نے بھول لیا ہو. نہیں آپ بھولے نہیں دیں گے. 37th میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نیچے, اور یہ مت بولیں کامران بھائی کہ 37 کے بعد 38 بھی ہوئی,
اور اس اعلامیہ میں جو باتیں کی گئی اس کو 38 میٹنگ جو امپورٹڈ پی ایم شہباز صاحب نے کی تھی اس نے انڈورس کیا تھا. اس میں کیا کہتی ہے اس نیشنل سیکورٹی کونسل کیا کہتی ہے؟ جس میں وزیر اعظم پاکستان ہے, جس میں آپ کے وزیر داخلہ ہیں, جس میں آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں, اور جس میں آپ کے سپہ سالار ہیں, جس میں آپ کے انٹر سروسز کے حساس اداروں کے سربراہان ہیں, اور بہت سے اور امپورٹنٹ لوگ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں سنیں. Prime Minister Imran Khan chaired the 37th meeting of the National Security Committee NSC today at Prime Minister House. The meeting was attended by Federal Ministers of Defense, Energy, Information and Broadcasting, Interior, Finance, Human Rights, Planning, Development, Special Initiatives, Chairman, Joint Chief of Staff Committee Services, Chiefs, National Security Advisor and Senior Officers. تو تمام آپ کی کریم موجود ہے, سول اور ملٹری. وہ کیا کہتے ہیں؟ The National Security Advisor briefed, اس نے بریف کیا. کیا بریف کیا؟ سارا ان کو بتا دیا. آگے وہ اس کے ریزرویشنز آتی ہیں اس کمیٹی کی جس کو انڈورس کیا گیا. اس نے the committee expressed grave concern at the communication terming the language as very undiplomatic, کہ بہت ہی آپ نے ایک محکومانہ انداز میں ہمیں حکم دیا ہے. undiplomatic کیا ہے؟ undiplomatic یہ ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے بات کروں اور اس کی کوئی حیثیت ہی میرے سامنے نہ ہو. اور آگے کی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے, وہ یہ کہ the committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question and was unacceptable under any circumstances. کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں blatant یعنی کھلم کھلا مداخلت ہے اور وہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان, جس کے نیچے سپہ سالار بھی ہے, جوائنٹ چیف بھی ہے, ڈیفنس انٹیریئر منسٹر سارے موجود ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche into the country in question, وہاں بھی اور یہاں بھی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پراپر ڈپلومیٹک نارمز پہ بھی احتجاج کریں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 30 مارچ کو یعنی ایک دن پہلے, یہ 31 کی بات ہے, کیبنٹ میٹنگ نے جو ریکمینڈ کیا تھا اس کو ہم بھی انڈورس نہیں کمیٹی کے ہم روز ویسے بولتے ہیں لیکن پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی میں جا کے پورے پارلیمنٹ کو اس میں اعتماد ملے کہ جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, انٹرفیئرنس عمل ہے, عمل ہے. میں خود بھی کرمنل یا ایک وکیل کرمنل لائر ہوں, جو وکیل کرمنل سول کرتے ہیں دونوں کرتا ہوں میں. تو سر جو آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا میں کوئی عمل, باقی باتیں چھوڑیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے یہ چائے پینی ہے تو یہ میں نے عمل کیا, لیکن اس کا کمانڈ ادھر سے آیا, تو سوچ پہلے ہوتی ہے, عمل بعد میں ہوتی ہے. تو پہلے میٹنگ آف دا مائنڈز ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو کمیونک تھا, جو مراسلہ تھا, اس میں جب یہ کہا گیا اور یہ اس کا برملا اظہار کیا گیا اور اس میں کوئی کوسچن مارک نہیں کہ کیا تھا یا نہیں تھا, یہ ادھر موجود تھا, اس لیے اس کو بلیٹ انٹرفیئرنس کہا گیا کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں, آپ عمران خان کو ہٹائیں تو ہم سوچیں گے کہ آپ کو معاف کریں, اور اگر نہیں ہٹائیں گے تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو روس عمران خان صاحب گئے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ, ذاتی نہیں تھا, اس پہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری علی بھائی یہ ساری باتیں آپ نے ریفریش کرا دیا. میرا سوال جو تھا کیا گیا تھا, اب آپ مجھے کامران شاہ صاحب یہ بتائیں, اس کو آپ انٹرفیئرنس کہیں, اس کو آپ مداخلت کہیں, سازش کہیں, جو بھی کہیں, ایک سپر پاور نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, انہوں نے انٹرفیئر کیا, استعمال کیا اور ان لوگوں سے ملتا رہا جو لوگ بعد میں ہمارے لوٹے بنے. مجھے آپ بتائیں ان کو ان لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی جو کہ بعد میں لوٹے بنے؟ وہ جا کے شہباز شریف صاحب سے کیوں مل رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ سے کیوں مل رہے ہیں؟ what was the reason؟ اور ان حالات میں ان دنوں میں جب ہمیں نہیں پتا تھا, 7 تاریخ کو ان کو پتا تھا کہ عدم اعتماد داری ہے. تو کامران صاحب بہت زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ, آپس میں آپ کے میرے ہمارے جو بھی معاملات ہیں میں سیٹل کر لوں گا جاوید لطیف صاحب سے, لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا. یہ تو ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہوا, اگر بھائی آپ کے پورے جذبات آ گئے, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتا تو بھی ہم شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک مورل پوائنٹ آ گیا, کسی کے خلاف بھی ہوتا. لیکن نون لیگ والے بھی روتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی سازش ہوئی تھی جب نواز شریف کو اتارا گیا تھا. لیکن اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا, میرا تو آگے جانا ہے. بھٹی صاحب یہی سوال, علی بھائی نے تو وہ اپنا پورا ٹائم لے لیا, انہوں نے جو چاہتے تھے, ہی از اے فری سول, انہوں نے بول دیا, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کہ شہباز شریف کا کانفیڈنس, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کا کانفیڈنس بحال ہو چکا ہے, اب ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے, اب IMF سے ایگریمنٹ ہو گیا, چائنا سے پیسے آ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے سر کہ اب یہ جو حکومت نے کہہ دیا کہ ہم یہ 1.5 سال 14 مہینے 12 مہینے پورے کریں گے, تو عمران خان کے لیے کیا بچا ہے اسٹریٹجی وائز اب, کہ ویٹ کرنا ہے یا وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ 2 باتیں جو آپ نے کی تھی, ایک شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے, وہ کیا کہے گا کہ یہ ہمیشہ کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں. اس مرتبہ انہوں نے کہا بھی ہے, ویسے اس مرتبہ جب وہ گئے ہیں تو کہا بھی ہے. اچھا. اور لیکن
सऊदी अरब ये भी तो पूछेगा ना, जैसे मैंने इमरान खान साहब के रूस के दौरे पर कहा था कि रूस अगर यही पूछ ले कि वो हमने एक स्टील मिल लगा के दी थी, उसका क्या असर किया ज़ालिमो, आप फिर आ गए हो कुछ लेने के लिए। अच्छा, तो सऊदी अरब तो ये भी पूछेगा कि 4 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ और 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता चुके हैं, कोई बता ही दो यार, आप कुछ कोई सीधा सुधा कर दो, हर मरतबा आते हो कहते हो टाइम मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये आप मरी हाईवे की बात कर रहे हैं, जी जी। मरी हाईवे बड़ी ज़रूरी है, बहुत सारे इसकी वजूहात वो मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं। एक वजह और भी अब सामने आई है कि ये मरी हाईवे बनेगी, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्जा लेने के लिए इसको गिरवी रखेंगे, क्योंकि अभी पिछली काबीना मीटिंग में जीटी रोड के कुछ हिस्से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, मकरान हाईवे, कराची पोर्ट की ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारा जो है ये हम गिरवी रखने का फैसला कर चुके हैं। एयरपोर्ट हमारे गिरवी हैं, मोटरवे हमारा गिरवी है। तो ये जो नई बनेगी उस पर हमें कर्जा मिलेगा, तो इसलिए ये बड़ी दूर अंदेशी है, इसको इस तरह ना करें। तीसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा ये तो पूछें इनसे दिल पे हाथ रख के कि ये जो चीन से अभी पैसे चीन ने जो रखवाए हैं, ये जो हिमालय से ऊपर ऊंची दोस्ती और समुद्रों से गहरी दोस्ती, जिसकी शहद से मीठी दोस्ती, 3.4 ट्रिलियन डॉलर जिसकी है ग्रोथ, और वो जीडीपी और वो ज़र मुबादला और ये सारा है, जो हमें 6 अरब डॉलर भी इतनी बड़ी दोस्ती वाला नहीं दे रहा। ये ज़रा पैसे आए कहाँ से हैं, कि कैसे आए हैं पैसे? ये आपके 47 साल 35-37 साल जिनकी नौकरी है, जो मेरे ख्याल से वो जाके यूनिफॉर्म पहन के चीफ साहब जाके पाँव पड़े हैं आपके, जिनको वो जिनके बाद ये पैसे, उसके बाद चीफ साहब का जरा खुरा निकाले। हाँ, उसके बाद जरा खुरा निकाले कि वो कहाँ गए थे खुफिया दौरे पे, वो फिर एक और मुल्क के पाँव पड़े हैं, फिर उसके बाद अभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पाँव पड़े हैं। इमरान खान साहब थे तो वो सऊदी अरब जाते थे, जाके पहले सूरत हाल बेहतर करते थे, और बाजवा साहब पहले जाते थे। सर पूरी बात समझाए ना लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन है कि वो बाजवा साहब जाते थे पहले और फिर वो एग्रीमेंट होता था। जी जी, मेरी बात, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ कि सऊदी अरब जनरल बाजवा साहब जाते थे, इमरान खान साहब इधर बैठ के बयान देते थे और मुल्कों के ताल्लुकात खराब कर देते थे। और मियां साहब तुसी थोड़े और मुल्कों के करते थे। अच्छा, मुल्कों के ताल्लुकात खराब करते थे। ये बाजवा साहब जाते थे, ये तो मैंने प्रोग्रामों में बताया है, बिल्कुल सही है, और आप और मैं गवाह इस बात की। कतर, चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, हर जगह वो जाके पांव पड़ते हैं। जब पैसे आते हैं, खुशहाली आती है, तो फिर ये मिल के गालियां देते हैं फौज को और उस आर्मी चीफ को और सारों को। ये तो इनका हाल है। इन पे ट्रस्ट कौन करने को तैयार है? कोई चले जाए, कोई मुल्क इनके बताएं जो ट्रस्ट करने को तैयार है। क्या मिला शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से? क्या मिला था चीन से? क्या मिला था तुर्की से? भट्टी साहब, आप तो ये आप क्लियर करें ना इस बात को, क्रेडिबिलिटी सिफर है। आर्मी चीफ जो है वो जा के कन्विंस करते हैं बेसिकली चाइना को, सऊदी अरब को, कतर को, वो ख्वाह इमरान साहब की गवर्नमेंट हो, वो ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो दोनों दफा ही गए हैं और लोगों ने उन पे एतमाद करके पैसे दिए पाकिस्तान को। ऐसा ही है ना भट्टी साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो अभी कह रहा हूं, मैं और ये गवाह इस बात के, मैं और भट्टी साहब अभी आपसे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, खबर है, खबरें दे रहे हैं हम आपको, आपके पास जी। हाँ, ये खबर है, ये कोई इसमें इसके गवाह मैं और भट्टी साहब हैं। इमरान खान साहब ताल्लुक, चलें हाँ, इमरान खान साहब ताल्लुकात खराब करते थे, ये जाके पांव पड़ जाते थे कि अल्लाह के नाम पे ना करे। वो कभी अली मोहम्मद खान साहब ने बताया कि सऊदी अरब के शाही खानदान ने उसको वापसी पे तैयारा क्यों ले लिया था इमरान खान साहब से? शाह महमूद कुरैशी के एक बयान, एक इंटरव्यू की क्या कीमत भुगतनी पड़ी थी हमें? आप हमें आज कहते हैं मुदाखलत है, हम आपके साथ है, मुदाखलत है, जो साजिश है हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी है, लेकिन आप कह किसको रहे हैं, गालियां किसको दे रहे हैं? रोज आपके इमरान खान साहब बोलते हैं न्यूट्रल ये कर दे। कौन लाया था, कौन मुबैना तौर पर लाया था आपको? तरीके अदम एतमाद किसने आपकी नाकाम करवाई थी? जबरदस्त 172 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने वोट पूरे करके दिए थे? भट्टी साहब आज सच बोलने की इंतहा कर दी आपने। यार वो बोलने देना, आप बीच में अगर कहेंगे तो फिर वो रुक जाएंगे। जी भट्टी साहब बोले, बात सुने यार, प्लीज बात सुने। सच झूठ किस भट्टी साहब आप बोले ना जो आप बोल रहे हैं, बोले कौन?
جی ہاں کس نے صادق سنجانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوئی؟ پیسے کون لاتا تھا؟ پاؤں کون پڑتا تھا؟ بقول پرویز رائی نیپیاں کون چینج کرتا تھا؟ کیا کرتے ہیں آپ یار؟ عدلیہ تباہ و برباد، آرمی تباہ و برباد، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ علی محمد خان آپ صاحب کون ہوتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ ہاں کیا ہے آپ کے جس کو آپ کچھ نے کہنا ہے آپ تبدیل نے کر بھٹی دیا صاحب کو، اور اس سے کیا پہلے میں کر بریک دیا؟ لوں اور علی بھوکے محمد خان ننگے صاحب؟ واہ پٹی کشکول صاحب، والے، واہ پٹی صاحب، واہ جی علی بھائی کچھ کہنا ہے آپ نے بھٹی واہ صاحب بھٹی کو؟ صاحب۔ اس سے پہلے میں بریک لوں یا نہیں کچھ کہنا؟ جی میں ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں واہ پٹی صاحب، واہ بھٹی صاحب اس وقت دیکھیں بھٹی صاحب اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس ٹیم کے ساتھ ہیں. وہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ نہ ہو، پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں ہمارے لیے کافی ہے. لیکن دو تین باتیں بالکل میں ان کے سامنے کلیئر واضح رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو تین باتیں. نمبر 1، ایک تو کوئی بھی کوئی یہ بات کرنا چاہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں کہ سپہ سالار گیا تو فلانا کیا. سپہ سالار حکومت کا حصہ ہوتا ہے. آج بھی اگر سپہ سالار کہیں جاتا ہے تو وہ حکومت کے ایک نمائندے کے طور پہ ہی جاتا ہے. تو وہ سپہ سالار پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے اور حکومت پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ تفریق کرنا کہ سول لیڈرشپ یہ ہے تو فلانا وہ ہے، تو اس ملک میں تو 30-32 سال ملٹری بھی رہی ہے. تو پھر یہ جو پاکستان کی بری حالت ہے اس پہ بھی ذرا آئے نا، ملٹری کو بھی ذرا آپ پھر پوچھیں ان سے کہ جو ایوب خان کے ساتھ رہے اور جو ضیاء صاحب کے اور جو مشرف صاحب کے، تو اس کو اس طرح سیو ملٹری امبیلنس کی لڑائی نہ بنائیں. ہم سب اسی ایک گھر کے رہنے والے ہیں. آپس کی لڑائیاں ہم لڑیں گے. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل دروازے سے آتے اور وہ اس ملک کے وزیراعظم دروازے سے آ کے بنتے. میں ان کو میں ان کے بڑے بھائی کو مبارکباد دینے گیا تھا. کوئکلی مجھے رسپانس لینا ہے، بریک لینی. علی بھائی ٹائم نہیں ہے، ایک منٹ ڈیٹیل سے آپ کیجئے گا بات. آپ کیا ہیں وہ امپورٹڈ بھٹی صاحب آپ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں کریڈٹ دے سکتا ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کریڈٹ. سن آپ نے کہا جواب دے، آپ جواب سننے کی جی سن علی بھائی بتا دیں آپ کو. ایسی بات نہیں بھائی، میں کوئی کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولیں سر، بولیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ میرے پہ ڈاؤٹ نہ کیا کریں بھٹی صاحب پہ. اگر دروازے سے آتے، جی بولیں. بھٹی ہمارا بھائی ہے یار، چھوٹا بھٹی ہمارا بھائی ہے. اچھا میری بات سن لیں جی کہ شہباز شریف صاحب اگر جنرل الیکشن جیت کے آتے، دروازے سے آتے، میں بڑے میاں صاحب کو، میں نے نواز شریف صاحب کو مبارکباد دینے گیا تھا. اس رات تو میں تھا ہی ادھر بیٹھا، میں نے ان کو مبارکباد نہیں دی. اس کی کوئی مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یار تم ہر کسی کو مبارکباد دیتے ہو، شہباز صاحب سے کیا دشمنی ہے؟ سر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے علی بھائی، یہ نہ سمجھے گا وہ کٹ شارٹ کر دیا میں نے. لیکن بھٹی صاحب جواب ضرور دیں گے کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یعنی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ معاملات جو تھے جو بھٹی صاحب فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب معاملات خراب ہوتے تھے، اور سر یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ سپہ سالار جو ہے وہ پولیٹیکل حکومت کا نمائندہ بن کے گیا ہوتا ہے اور پولیٹیکل حکومت کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے سپہ سالار کو مل رہے ہوتے ہیں بار. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے عمران خان صاحب ملنے گئے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے تلاش کیا کہ آرمی چیف کدھر ہے. وہ آرمی چیف بھی وہاں پہ تھے. انہوں نے کہا، ان کو ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ آئی ہیو ہرڈ یو آر دا اسٹرانگسٹ مین ان پاکستان. تو کہنے کا مطلب ہے پرسیپشن پاکستان میں سب کو پتہ ہے آرمی چیف کیا ہوتا ہے. وہ خواہ جنرل باجوہ ہوں یا جنرل مشرف ہو. جنرل مشرف کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ون آف دا بیسٹ اکانومسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 70% سے اوپر تھی میرے بھائی اس دور کے اندر. لیکن یہ پلیز جو بندہ اپنا رائٹ پہ بات کرے اس کو یہ نہ کہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہا. علی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اور آپ صرف پاکستان نہیں ہے، پورا پاکستان ہے اور آپ بھی اس کا حصہ ہے اور ہم بھی اس کا حصہ ہے. میں اور بھٹی صاحب ایک بریک لے کے واپس بھٹی صاحب جواب دیں گے جی اس بات کا. جی بریک. بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی جی، لیکن اس کو آگے لے کے جاؤں گا. اس سے پہلے میں بھٹی صاحب پہ آؤں اور رسپونڈ کریں جو علی صاحب نے ان کو کہا ہے وکٹ کی دونوں طرف والا. لیکن یہ میاں جاوید لطیف صاحب تسی جڑا واہ دیے تھے نعرے لا رہے سن، شروع تو آپ نے کیا ہے. یہ آپ کی قیادت نے نیم کالنگ شروع کی ہے باجوہ صاحب کی اور فوج کی اور جنرل فیض صاحب کی. کیا کیا نام آپ نے نہیں لیے، کیسے آپ نے کانٹروورشل نہیں بنایا. شروع تو آپ نے کیا، تو آپ کس طرح واہ کرتے ہیں بھٹی صاحب کی بات پہ؟ میاں صاحب نہیں، میں بھٹی صاحب نے جو کہا ہے میں اس پہ واہ اب بھی کہوں گا. جو آپ سوال میرے سے کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین قانون سے ماورا اداروں میں بیٹھے شخصیات اگر کوئی کام کریں گی تو اس پر تنقید ہوگی اور اس سے نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. اور جب شخصیات جو ہیں وہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہمیں آئین قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے تو اس پر خوشی بھی ہوتی ہے. اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بھٹی صاحب نے کی یا میں کر رہا ہوں یا آپ سوال کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے اگر اجازت دے دیں تو علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ
یہ اسمبلی جو ہے اس کے جو منتخب ہوئے ہیں پرائم منسٹر میں نہیں مانتا. تو میں آپ کو یہ ضرور علی محمد خان صاحب اقرار کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو تھی بوگس تھی, جعلی تھی, پاکستانی قوم کا مینڈیٹ اس کو حاصل نہیں تھا. مگر یہ 4 سال اسی اسمبلی کے پرائم منسٹر رہے عمران خان صاحب, اور اسی اسمبلی سے عدم اعتماد کے ذریعے آئے شہباز شریف صاحب. اس لیے اس کو منظور آپ کو کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا. ایک چیز میں اور علی محمد خان صاحب یہ کہوں گا, سازش کا ذکر کرنے سے پہلے اور اس پہ آنے سے پہلے یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک سچ بولا تھا, اگر بولا تھا تو اسمبلی فورم پہ بطور پرائم منسٹر کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو بیچا گیا امریکہ کے سامنے اور بڑی قیمت پر بیچا گیا. تو اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے, انویسٹیگیٹ کرواتے, کمیشن بناتے, اور جو ملزم تھے ان کو کٹہرے میں لے کے آتے, پبلک میں سامنا ان کو کرنا چاہیے تھا. مگر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا, مشرقی پاکستان الگ ہوا, کسی نے کمیشن بنایا, کیا وہ سازش نہیں تھی؟ اور اسی طرح میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھی, کیا یہ سازش نہیں تھی پھر بقول آپ کے؟ کیا نواز شریف کو 3 دفعہ ہٹایا گیا, یہ سازش نہیں تھی؟ بے نظیر بھٹو کو ہٹایا گیا, یہ سازش نہیں تھی؟ اور کیا یہ سازش تھی جو آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کو ہٹایا گیا؟ تو عمران خان نے جو آپ نے پڑھ کر سنایا, عمران خان کی موجودگی میں انٹیلیجنس اداروں نے جو رپورٹ دی اس میں سازش کہاں ذکر کیا گیا؟ آپ کے پاس اختیار تھا, آپ کمیشن بنا سکتے تھے, عدالتی پوائنٹ آ کمیشن گیا بنا جی, سکتے انہوں نے تھے. نہیں بنایا, آپ انہوں نے نہیں کمیشن بنایا, بنایا. اور کل یہ وہ اسد سوال صاحب نے ہے جو ایکسیپٹ قوم کیا آپ سے کہ بھی ڈی کر جی رہی آئی ہے. نے وہاں پہ کہا تھا سازش نہیں ہوئی. لیکن کٹھے جواب دے دیجیے گا علی بھائی, آپ کے اوپر بات آئی ہے بھٹی صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی, اور یہ کہ سپہ سالار کو کریڈٹ نہیں جاتا, پولیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے یہ ساری اچیومنٹس کا. یور رسپانس پہ علی صاحب بات کریں گے. جی بھٹی صاحب. شکریہ کامران بھائی, اور شکریہ علی بھائی, اور شکریہ سب کا, کیونکہ میری ذات کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے میری ذات کی. میرے بات کی میں جو لاجیکل کرتا ہوں, کل آپ کے شو میں ایک مسلم لیگی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی کیا ضرورت ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں, تو شکریہ آپ کا اس پہ. لیکن میں آپ سے علی بھائی 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اور جوید لطیف صاحب دونوں سے. میں کہتا ہوں کہ آرمی کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے, آرمی کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, آرمی کو حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بھائی جان اچھا یہ بھی چھوڑ دو کہ آپ سارے ہی تقریباً یہ جو پیچھے 40-50 سال سے ساری آرمی کی پیداواریں آگے نہ ہو, اس نرسریوں میں آگے نہ آئیں. کس ملک کے آرمی چیف نے سر, پوری دنیا آپ کے سامنے, کس ملک کا, آپ نے کہا آرمی ایک نمائندہ ہے اور وزیر اعظم اس کے انڈر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کون سا ملک ہے جس کا آرمی چیف پیسے مانگنے جاتا ہو ملک سے باہر؟ اور کون سا آرمی چیف ہے جس کا آرمی چیف تعلقات وہ صحیح کرنے کے لیے پاؤں پڑنے جاتا ہو؟ فارن افیئرز کے کون سا آرمی چیف ہے جو وزیر اعظم کے ہر یا صدر یا کسی بھی ملک کے ہر دورے سے پہلے جا کے رستے ہموار کرتا ہو, کانٹے چنتا ہو, اور جا کے پھر وزیر اعظم صاحب اترتے ہوں کیمروں کی اور کرتے؟ اور کون سا آرمی چیف ہے جو اس کا وزیر اعظم تعلقات بگاڑے اور وہ جا کے سنوارے؟ اچھا پھر فیٹف, پھر ووٹ آف کانفیڈنس, پھر چیئرمین سینٹ, پھر لا تعداد. چھوڑ دیجیے, اس کا جواب لے لیتے ہیں علی محمد خان صاحب سے. ہم ساروں نے مل کے چلنا ہے. میں سر جواب نہیں, میں صرف 1-2 جملے علی محمد خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک سوال, میں عمران خان صاحب سے ملا, میں عمران خان کا فین نہیں ہوں, عمران خان میری خواہش ہے وہ اس سیاست میں رہے, وہ کرے, اور میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ جو گروپ ہے وہ, اور جو نیب ترامیم اور نومبر کی تقرری کے لیے آیا تھا, وہ سب چھوڑ دیں. یہ سب ہونی وہاں کہہ رہے ہیں. مجھے عمران خان سے کہا تھا مجھے جنرل باجوہ پر فخر ہے, پسند ہے. کیوں؟ وہ نیوٹرل ہیں, ڈیموکریٹ ہیں, وہ ضیاء الحق یا مشرف والے فوج نہیں ہیں. آپ نے پھر عمران خان صاحب نے کچھ عرصے بعد مجھے کہہ دیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہی عمران خان صاحب تھے جو فخر سے مجھے بتاتے تھے کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرایا. سر پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب رسپونڈ پلیز. بھٹی صاحب آپ کے سوال سمجھ آگے سب کو. جی کنفیوز ہیں تھوڑے سے, واضح کریں کہ کیا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں. جی یار اب علی صاحب کو بولنے دینا ان کا رائٹ ہے. کامران 1 سیکنڈ کے لیے میرا بھی سوال ایک لے لیں, میرا ایک سوال لے لیں آپ کامران. جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا, میرا بھی یہ سوال ہے
کہ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جس طرح ایک پیج پہ عمران خان کے ساتھ تمام ادارے تھے اس طرح کبھی رہے ہیں؟ اور کیا اس کے باوجود اب جواب تو دینے دینا یار پاکستانی قوم بھگت رہی ہے؟ پلیز ان کو. جی علی صاحب یو ہیو اے ٹائم اینڈ مائک، فرمائیے. دیکھیے بہت شکریہ کامران بھائی. پہلی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ وہاں سے مائک بند کر کے پھر اپنا بھاشن شروع کر دیتے ہیں. نہیں بریک میں جا رہا تھا یار، میرا بھاشن نہیں یار، بھاشن تو آپ کا ہے. آپ سے بریک میں جا رہا تھا. ہاں جی. اور میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ سے زیادہ مجھے عزیز ہے. سر بولے ضرورت نہیں ہے. بٹی صاحب میرے جیسے 101 بندوں کے اکیلی جواب دے سکتا ہے. وہ بڑا تیز ہے ماشاءاللہ. پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، بادامہ میں نہیں کھلاتا. ٹھیک. لیکن میں نے جو نقطہ پیش کیا وہ بڑا سمپل ہے کہ خدارہ اس پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ خدا نخواستہ جا کے ادھر پیر پڑتا ہے ادھر پیر پڑتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے باتیں اپنے سپہ سالار کے بارے میں کرنا، نمبر 1. نمبر 2 میں نے بات یہ کی کہ سپہ سالار اور حکومت یہ ایک ہوتی ہے، یہ اکٹھے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو اگر سپہ سالار کسی ملک میں چلا بھی گیا تو ہمارا سپہ سالار ہے بھائی، کسی اور ملک کا نہیں ہے. تو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ان کا ایک رول آتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ تو اس کو یہ کہہ دینا کہ سپہ سالار چلا گیا اس پہ اعتماد ہے، سیاسی حکومت پہ نہیں ہے. تو میرا نقطہ یہ تھا. آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اسی ادارے کو یا اس ادارے کے سربراہ کو. سوال یہ علی بھائی جنہوں نے آپ کے اتنا کام کیا اس ملک کے لیے، سوال یہ ہے وہاں سے پھر کامران صاحب بٹن دبا دیں گے. نہیں میں بٹن نہیں دباؤں گا سر. اس کو سول ملٹری امبیلنس کی لڑائی نہ بنائیں. پاکستان میں پہلے ہی سول ملٹری کی بڑی کہانیاں ہو چکی ہیں. اس وقت ہماری بہترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشن کی طرف یہ سسٹم جائے. اور جو 2 بڑے ادارے ہیں، میں بڑی کلیئر بات کروں گا، ہماری جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کو ہم اپنے کردار کی طرف واپس لے کے جائیں. وہ اپنا جو ان کا رول ہے وہ کریں اور ہم غیر ضروری ان کو سیاست میں اپنے ساتھ نہ گھسیٹیں، نہ وہ جو ہے اپنے اس میرا آپ سے ایک سوال ہے علی بھائی، ایک سوال پوچھ لوں آپ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرفیرنس کی بات ہے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں انٹرفیرنس کی بات پہ آتا ہوں کہ جو انٹرفیرنس ہوئی ہے، سپر پاور جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ ٹولز ہوتے ہیں. یہ بات اس وقت جاوید لطیف صاحب نے کی کہ کیا وہ بھی سازش تھی، وہ بھی سازش تھی، وہ بھی سازش تھی. بھٹو صاحب کی بات کی، میاں صاحب کے 3 بار ہٹانے کی بات کی. دیکھیں اگر اس کے آرڈر امریکہ سے آئے تھے، اگر بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے کے یا میاں صاحب کو ہٹانے کے اس کے لیے کوئی مراسلہ آیا تھا، کوئی ڈائریکشن آئی تھی کہ میاں نواز شریف کو ہٹاؤ نہیں تو پاکستان کا معاملہ خراب ہو جائے گا، میں پھر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو اس دور میں میاں نواز شریف صاحب کو ہمت کر کے امریکہ کی سازش دکھانی چاہیے تھی. آج پہلا وزیر اعظم آیا ہے جس نے امریکہ کے سامنے کھڑا. اچھا سر وقت کی قلت ہے، آپ نے ایک بات کہی ہے کہ غیر ضروری طور پہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا نہ جائے. تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ یہ مشورہ عمران خان صاحب کو دیں. وہ گھسیٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فوج اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل نیوٹرل کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور بدی میں آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. یعنی وہ حق ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہو گیا فوج کے اوپر. 3.5 سال میں نے پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو بھی آپ چاہے کہہ لیں، میں ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھا جب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. میرا موقف یہ تھا کہ فوج پورے ملک کی ہوتی ہے. اب اگر نیوٹرل ہو گئے بڑی اچھی بات. لیکن عمران صاحب کا موقف کیا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں؟ ان کو ایکسٹینشن دی، خود دی. باجوہ صاحب نے نہیں لی، انہوں نے خود دی. اس وقت کیا تھا اور اب کے رسول نے باجوہ صاحب کے متعلق کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، کراچی میں مدد کی، کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی. 2 سال پاکستان کی فوج نے اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ساری میری فورن پالیسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف. جی تو یہ اچیومنٹ تو عمران خان صاحب خود بھی مانتے ہیں. کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے لوکل ایشوز میں بھی اور فورن ایشوز میں بھی آرمی چیف نے مدد کی؟ آرمی چیف نے کی تو تبھی کہے گا نا، ورنہ کیوں کہے گا؟ تو یہ تو وہ عمران خان صاحب خود بھی معترف ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج ان کو ان کا کردار وہ پسند نہیں آ رہا ہے پولیٹیکل والا، اس کو جو چاہے گا. ایک بریک لوں گا جی میں. وقت ہو گیا جناب ختم. اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ.